سوال یا اللہ سوال آپ سوال کریں. آغا جی آج 8 محرم ہو گئی ہے. ایک تو آپ سے درس کربلا کیا ہے یہ کچھ بیان فرمائیے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو اب تک کی صورتحال ہے عشرہ محرم جو ہے وہ اختتام ہونے کو ہے, اب تک جو ہے وہ انتظامیہ کی جانب سے کہاں کہاں پہ کنٹرول روم قائم کر لیے. لہذا ہمارا یہ مذہبی فریضہ ہے کہ اہل کربلا فکر کرنا, لکھنا پڑھنا, ہمہ وقت سے یاد کرنا, اور محرم احرام میں خاص طور پر اس کی یاد منانا, یہی عزاداری ہے, یہی ہماری الہی ذمہ داری ہے. چنانچہ یوں واقعہ ہے کہ 54 ہجری میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 44 سال بعد معاویہ بن ابی سفیان جو کہ تخت ملوکیت پر برجرمان تھا, اسے کوفہ کے گورنر مغیرہ جسے معذور کیا جا رہا تھا, یہ جا کر مشورہ دیا اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ علیہ السلام کے ایمان ہیں لیکن ابھی تک ولی عہد جو ہے اس کا تعین نہیں ہے, لہذا یزید سے بہتر شخصیت نہیں ہے. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ اسے اپنے زمانے ہی میں ولی عہد چنانچہ معاویہ بن ابی سفیان جو ہے یہ وہ لوگ ہیں جو فتح مکہ کے بعد جو ہے اسلام اور یہ آئے اسلام میں قبول کیا. چنانچہ معاویہ نے مختلف جو گورنر تھے انہیں مکتوب لکھے اور ان سب نے حتیٰ کہ شام اور عراق کے لوگوں نے بیعت کی. معاویہ بن ابی سفیان کے زمانے ہی میں پھر اس نے مکہ جو ہے سفر کیا اور وہاں پر ان سے خطاب کیا کہ میں نے ولی عہد جو ہے یزید اپنے بیٹے کو بنا دیا ہے, لہٰذا جو بھی اس کی بیعت نہیں کرے گا وہ یہ سمجھے کہ وہ اپنی زندگی کے مالک نہیں رہا. لیکن 4 شخصیات جو ہیں مکہ میں انہوں نے بیعت سے انکار کیا. ہم یزید جیسے فاسق کی بیعت نہیں کر سکتے. معاویہ بن ابی سفیان نے ام المومنین حضرت عائشہ سے بھی ملاقات کی, اسے بھی بتایا, انہیں بھی بتایا گیا. انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ تمہیں جرأت کیسی ہوئی ہے میرے پاس آنے کی جبکہ تم میرے بھائی کے قاتل ہو. محمد بن ابی بکر کے اب میں اس لیے آیا ہوں کیونکہ یہ دارالامان ہے. میں یہ چاہ رہا ہوں. ام المومنین نے اسے کہا کہ برداشت سے کام نہیں, ایک قسم کا انہوں نے اسے روکا جی. ہر حال کل نفس ذائقۃ الموت رہے نام باقی اللہ کا. رجب کے درمیانی حصے میں 60 ہجری میں معاویہ جو اس نے رحلت کی اور یزید جو ہے وہ تخت خلافت نہیں تخت ملوکیت پر جو متمکن ہوا ہے, کیونکہ خلافت راستہ جو ہے وہ امام حسن تک ختم ہو گئی تھی.
اب ملوکیت آ گئی ہے جیسے. تو اس نے بھی تمام گورنروں کو لیٹر یہ لکھے، مکتوب لکھے کہ آپ بحال ہیں. لیکن اسی طرح کا ایک لیٹر جو ہے مدینہ کے گورنر ولید کو ملا. اس میں یہ کہا گیا کہ خذل حسین و عبداللہ بن عمر و عبداللہ بن زبیر یہ ان لوگوں کو پکڑ لے. لیس فیہ رخصت، اور اس میں کوئی رخصت بھی نہیں ہے، حتیٰ یبایعوا، یہاں تک میری بیعت نہ کریں. چنانچہ ولید نے رات کو اپنے قاصد جو ہے ان چاروں شخصیات کی طرف سے بھیجے دی. بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ عبد الرحمن بن ابی بکر بھی تھے جو ام المومنین عائشہ کے پدری بھائی تھے، یعنی مائیں الادت تھی، والد ایک تھے حضرت ابوبکر. تو ابن عمر جو عمر ابن عبداللہ بن عمر انہوں نے تو یزید کی بیعت کر لی. عبداللہ بن زبیر جو ہے اس نے رائے فرار اختیار کی اور وہ مکہ کی طرف نکل گیا. امام علی مقام جو ہے اس کے دربار میں پہنچے. کیا بات ہے؟ تو بات یہ کہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ معاویہ جو انتقال کر گیا ہے تو آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ یزید ابن معاویہ کی بیعت کریں. امام علی مقام نے دو ٹوک جواب دیا، ان اہل بیت النبوہ معدن الرسالہ مختلف الملائکہ و محبت الرحمہ و بنا فتح اللہ و بنا یختم. تمہیں معلوم ہونا چاہیے ہم اہل بیت نبوت ہیں، اہل بیت رسالت ہیں. فرشتوں کا اور ملائکہ کے ہاں ہماری آمد و رفت رہتی ہے. رحمت کا نزول ہمارے گھروں میں ہوتا ہے. جیسے ہم ہی سے اسلام نے آغاز کیا اور ہم ہی پر اسلام مکمل ہوگا. الیوم اکملت لکم دینکم. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یزید رجل شارب الخمر قاتل النفس المحترمہ معلن بالفسق. یزید جو ہے وہ شرابی ہے، یزید جو ہے لوگوں کا قاتل ہے، یزید جو ہے وہ اعلانیہ فسق و فجور کا ارتکاب کرتا ہے. مثلی لا یبایعہ مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. تو ولیکن نصبح وتصبحون وننظر وتنظرون اینا احق بالخلافہ والبیع. ان قریب تم بھی صبح کرو گے، ہم بھی، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی کریں. دنیا کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کائنات کا رہبر کون ہے. اور بیعت کا حق تم رکھتے. تو امام علی مقام نے جو بھی مثال دا زوال قربانی پیش کی ہے، لوگ اسے بیان کرنے سے بھی گریز کرتے ہیں. جی ایچ کیو میں بھی ایک پروگرام ہوا 6 ستمبر کو، اس قربانی کا تو ذکر کیا جس کی ابتدا میں نے بتائی ہے. ابتدا ہے اسماعیل، لیکن نہایت ہے حسین اس سے گریز کیا، جبکہ یہ محرم الحرام تھا. اور حسین کی قربانی کو فدین و بذبح عظیم کہا گیا، عظیم ترین قربانی. سبحان اللہ. یعنی جس کی مثال نہ پہلے تھی نہ آئندہ ہوگی. حسین نے وہ قربانی پیش کی، وہ تقدس دین و شریعت کے لیے اور تحفظ انسانیت اور بشریت کے لیے قربانی مولا نے پیش کی. اپنی ذات کے لیے پیش نہیں کی، اپنے تسلط جمانے کے لیے پیش نہیں کی. یہاں تک کہ امام علی مقام نے
رخت سفر باندھا 28 رجب کو، اتوار کا دن تھا جی، اور جمعے کو 3 شعبان کو جو ہے وہ مکہ معظمہ آپ وارد ہوئے، اور مکہ معظمہ میں آپ اس سے پہلے کوفہ والوں کا کوئی لیٹر نہیں آیا جی۔ اس کا مقصد یہ کہ امام عالی مقام پہلے سے یہ تیار تھے مجھے کیا کرنا ہے، مکتوبات کے انتظار میں نہیں تھے جی، تو سینکڑوں کی صورت میں آپ کو مکتوبات آئے کہ ہم آپ ہمارے حقیقی امام ہیں، رہبر ہیں، آپ یہاں تشریف لائیں۔ آپ نے حالات معلوم کرنے کے لیے اپنے بھائی مسلم بن عقیل جو چچا زاد بھائی تھا ان کو وکیل بنا کر بھیجا کہ یہ وہاں جائیں اور یہ مجھے خبر دیں گے تو پھر میں دیکھوں گا۔ تو حضرت مسلم بن عقیل کی ہزاروں لوگوں نے بیعت کر لی جائیں، لیکن امام کیونکہ علم امامت سے جانتے تھے، انہوں نے اپنا سفر جو شروع کر دیا۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ مکہ ہی میں جاسوس یزید کے پہنچ گئے ہیں، وہ مجھے یہاں قتل کرنا چاہتے ہیں یعنی، تو جس طرح سے امام علی مقام نے مدینہ کی حرمت پہلے بچائی، اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ بیت اللہ کی حرمت کو مجھے بچانا ہے۔ ہم وہ نہیں ہیں کہ مدینہ کو یا مکہ کو یا بیت اللہ کو اپنے لیے ڈھال بنائیں، ہم بیت اللہ کے لیے، مکہ اور مدینہ کی حرمت کے لیے خود ڈھال بنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح سے امام نے اپنا سفر پھر شروع کیا، حج کو عمرے سے تبدیل کیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ 2 محرم الحرام کو آپ وارد کربلا ہوئے جی، 7 کو آپ پر پانی بند کر دیے گئے، اور 10 کو روز عاشورہ جسے کہتے ہیں جی، اس روز آپ نے اپنے 72 اصحاب و انصار کے ساتھ جو بین و بیض بن عظیم جو ہے اس کی تعبیر جو ہے اسے مکمل کیا جائے، اور خیر نے دنیا کو بتلا دیا کہ ہمارا خانوادہ وہ ہے کہ ہم ان جیسوں کی بیعت نہیں کرتے ہیں، ان جیسے ہماری بیعت کرتے ہیں۔ یہ محرم الحرام کا سلسلہ جو ہے اور قربانی ابراہیم کا سلسلہ جو ہے وہ صدیوں سے جاری ہے، پوری کائنات میں، پوری دنیا میں، شرق غرب شمال جنوب، حسین سب کے ہے، حسین رب کی ہے، کسی ایک مسلک کی کسی ایک ملک سے انہیں وابستہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو پاکستان جو ہے دیکھیے سر، ماں نے سب سے پہلے اعلان کیا، کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھو فلاح پا جاؤ، بس اتنا کہا محمد رسول اللہ بھی جی، آپ نجات پا جائیں گے۔ اور یہی آپ کا پاکستان جب تشکیل ہونے لگا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو اب ہے ریاست مدینہ، تو ریاست مدینہ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہاں کیا ہے، وہاں سب سے پہلے رسالت مآب نے میثاق مدینہ جو ہے کہ تمام اس میں یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، کافر بھی ہیں، اور ایک معاہدہ طے پایا گیا جس کی 10 شکیں ہیں جی، اور اس میں ایک شک یہ ہے کہ کسی ایک پر بھی حملہ، سب پر حملہ تصور کیا جائے گا، اور رسالت مآب کی قیادت کو، نبوت کو انہوں نے بظاہر قبول کیا۔ تو یہ ہے ریاست مدینہ جی۔ اب پاکستان جو ہے جس کی بنیاد ہے شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین، سرکار ندا دست دست یزید، ابقاء کے بنائے لا الہ ہست حسین، ہم پر لازم تھا کہ وہ حسین جس کے بارے میں رسول نے کہا تھا احب اللہ من احب حسینہ، اللہ اس سے محبت رکھتا ہے جو حسین سے محبت رکھے، حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، گویا کہ ذکر حسین ذکر رسول ہے جی۔ تو پاکستان جو ہے وہ اگر اپنی عزت حرمت چاہتا ہے تو پھر اسے راہ کربلا اختیار کرنی چاہیے، استعماری اور سمونو طاقتوں کے سامنے جھکنا نہیں ہوگا جی۔ محرم الحرام جب بھی آتا ہے ہم 10
لیٹر جو مکتوب جو ہیں ارباب اہل وقت کو بھیجتے ہیں. ایک ڈکٹیٹر آیا, اس نے پاکستان کو نظریہ اساسی سے ہٹانے کے لیے پاکستان کو گروہ اسٹیٹ بنانے کا اعلان کیا. اس وقت تاریخ نفاذ فقہ جعفریہ کو وجود دیا گیا کہ دنیا کی کوئی طاقت ہماری موجودگی میں نظریہ اساسی سے انحراف نہیں کر سکتی. اور نظریہ اساسی کیا ہے؟ الکفر ملت وحدت الاسلام ملت واحدۃ. اسلام ایک ملت ہے اور کفر ایک ملت ہے. تو ہر حکومت نے عزاداری امام اہل مقام میں رکاوٹیں کھڑی کی. بالآخر ہم نے ایجیٹیشن شروع کیا. یہ پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا میں ایسا ایجیٹیشن جو 8 مہینے متواتر جاری رہا, جس میں میں بھی گرفتار ہوا, میرے بچے بھی گرفتار ہوئے اس ڈکٹیٹر کے زمانے میں جائے. اور اس وقت ایک معاہدہ طے پایا, اور وہ معاہدہ یہ معاہدہ 2185. اس میں پہلی شکل یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے صوبائی حکومتوں سے مشاورت کر کے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ مذہبی جلوس چاہے وہ لائسنس والے ہیں, چاہے وہ روایتی ہیں, چاہے وہ نانا کے ہیں, چاہے نواسا کے ہیں, چاہے اقلیتوں کے ہو, بدستور نکلتے رہیں گے اور پولیس ایکٹ 30(3) سے مستثنا ہوں گے. تو آج جیسا کہ آپ نے بتلایا کہ کم از کم 4 خطوط جو ہم نے وزارت داخلہ وزیر داخلہ کو بھیجے. وزیر داخلہ اچھا آدمی ہے, پرویز مشرف کے زمانے میں لاہور میں تھا جی. ہم نے ہمارے لوگوں نے سے فون کیا کہ بکھر میں مسئلہ ہے, اس نے خود جواباً ہمیں فون کیا کہ میں نے وہ مسئلہ آپ کو حل کرا دیا. بے شک 4 ہم نے مکتوب دے. ایک مکتوب کے بارے میں شام کے وقت فون آیا کہ آپ ملنا چاہیں تو سویرے آ کے مل لیں. ہم نے تو بتایا تھا کہ 2 دن آپ دیں گے تب ملیں گے, 1 دن تو ہمارے ایسا تو نہیں کہ ایک کالونی میں سارے لوگ بستے ہیں, وہ ملیں گے. لیکن سویرے پتہ چلا کہ وہ اسپتال چلے گئے اور ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائی. اس کے بعد بھی مقصد ہے کہ ہم نے 2 لیٹر لکھے, لیکن کچھ ایسی قوتیں ہیں کہ وہ لیٹر ان تک پہنچنے نہیں دے. جب ہم نے فون کیا انہوں نے کہا جو اوپر سے انہوں نے کہا کہ لیٹر وغیرہ ہم محرم کے بعد ملیں گے. سبحان اللہ, کیا کریں, محرم کے بعد ہم نے آپ سے ملاقات کر کے کیا کرنی ہے. ہماری جو ملاقات ہماری اول اور آخر جو ہے وہ توحید لا الہ الا اللہ, بے شک رسالت محمد رسول اللہ, امامت اور ولایت علی بن ابی بے شک, اور عزاداری امام علی مقام جو ہماری شاہرگ حیات ہے. جس طرح کشمیر ہماری شاہرگ حیات ہے, اسی طرح سے عزاداری امام مظلوم بھی ہماری شاہرگ حیات ہے, اور اقتصادی شاہرگ حیات کراچی ہمارے. بے شک. تو ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم مر سکتے ہیں لیکن اپنے عقائد و نظریات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے ہیں. بے شک. اور آج تک پہلی مرتبہ وفاقی حکومت میں کنٹرول روم جو نہیں تبدیل کیے گئے, نہیں مرتب ہے ہی نہیں. یعنی اگر یہاں کے کوئی مسائل ہوں تو ہم کس کو پیش کریں. اور آپ کے علم میں کہ وزیر اعظم بے نظیر کے زمانے سے جو وزراء ہوتے تھے وہ امام بارگاہوں کا آ کر دورہ کیا تھا. بے شک. رحمان ملک ہے وہ بھی آتا تھا یہاں پچھلے جب وہ تھا آیا. چودھری نثار جو ہے وہ باقاعدہ اس نے مختار فوج جو کہ رضاکار ہے اس کی تعریف بھی کی کہ ہماری انتظامیہ کے ساتھ یہ تعاون کرنا ہے. اس نے تعریف کی. کمیٹی بھی بنائی 5 رکنی, 3 جو مکتب تشیع کی اور 2 حکومت کی, ایس ایس پی صابر حسین اور ایس ایس پی گیانی صاحب, یہ اس 5 نمائندے تھے. یعنی اور اس نے ہمارے ساتھ مکمل رابطہ رکھا. یہ اور بات ہے کہ انسان ہر چیز کے تبدیل ہونے کے موسم میں انسان کی تبدیلی کا کوئی موسم نہیں ہے. کسی وقت فرشتہ بن سکتا ہے, کسی جگہ اور کنٹرول روم بھی. یہ جو آپ کے علم میں کہ عاشورہ کے میں جو ثانیہ رونما کیا گیا تھا اور بعض قوتوں نے سے تسلیم بھی کر لیا کہ ہم نے کیا ہے, لیکن اس وقت تک آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے لوگ جو 100-150 کے قریب جو ہیں وہ ابھی تک جو وہ مقصد ہے کہ قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں. ابھی تک ان کے مقدمات کا فیصلہ 4 سال ہونا ہے
4 साल से ये सिलसिला है। तो ये जुलूस भी सारा उसने हमारे कहने पर, जिस तरह हमने कहा, लोगों ने कहा रूट तब्दील कर देते हैं, ये कर देते हैं, ये हमने कहा कोई दुनिया में माइक लार पैदा भी नहीं हुआ कि हमारे रूट तब्दील कर देते। जो कश्मीर पे आप 1 मिनट। तो अब ये हुकूमत जो है यहाँ इन्होंने नहीं बनाया है, मुलाकात भी नहीं की है। अलबत्ता मेरे इल्म में है कि इंतजामिया के आईजी और दूसरी शख्सियात यहाँ तशरीफ लाई हैं, यानी हम उनके शुक्रगुजार है। इसलिए कि लम यशकुरुल्लाह, जो लोगों का शुक्रगुजार नहीं है वो अल्लाह का शुक्रगुजार नहीं है। लेकिन कोई वजीर मुशीर यहाँ पर तशरीफ नहीं लाया जी। और उसके इर्द गिर्द इमरान है ना, हजरत अबू तालिब का नाम भी बड़ा अच्छा है जी। उसके इर्द गिर्द जो तर्जमान है वो भी ऐसे हैं जो अहले बैत से मोहब्बत रखते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ सबको कुर्सी अजीज है, अपने मफादात अजीज है जी, अकायद नजरियात अजीज नहीं है जी। अकायद नजरियात को बेचने के लिए वो तैयार है जी। अलबत्ता हम चार्टर बीमार जो उस पर बहुत से लोगों ने दस्तखत की, वो कामयाब हुए। एक वजीर जो है हार कर भी जीत गई और वजीर बन गई जी, मुशीर बन गई, मुशीर खास बन गई। इसके अलावा जिन जिन लोगों ने उस चार्टर ऑफ रिमांड पर दस्तखत किया, उन्होंने शुक्रिया बाज नहीं किया, बाज आए भी जी, लेकिन जो उन्होंने वादे वईद की तो उस पर अमल नहीं किया। 4 या 6 मरतबा तो राजा बशारत जो उससे मुलाकात की गई, उसने तमाम बातें वईद किए कि हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे, हम फलां भी करेंगे, लेकिन अभी तक उस पर अमल नहीं हुआ। इसके बाद गवर्नर जो है मोहम्मद सरवर जो हैं, उनसे हमारी चंद दिन पहले भी 2 मरतबा मुलाकात की। वो बहुत अच्छा इंसान है और बड़े आला इखलाक का मालिक है। उसने हमारे लोगों के सामने होम सेक्रेटरी को, एडिशनल सेक्रेटरी को और जो सबको फोन किए गए, ये जिनके कंट्रोल रूम भी बने, नोटिफिकेशन भी जारी करें और कमेटी भी बनाए। और फिर हमारे लोग उस होम सेक्रेटरी से जाके मिले, उसने अनसुनी ना सुनी कर दी। अलबत्ता एक शख्सियत जिसका नाम ज़हूर अहमद है, उसने हमारे कहने पर जब बहुत से हमारे पास वही उन्होंने बनाए हैं कंट्रोल रूम, ये पंजाब के उन्होंने बनाए हैं। लेकिन आप किसी भी जगह फोन करके देखिए, आपको सिर्फ सिपाही वहाँ ड्यूटी दे रहा होगा, और जब उससे बात करेंगे तो वो कहेगा कि मेरे बस में तो ये बात नहीं है, अलबत्ता मैं ऊपर पहुँचा दूंगा। और ये हमने की है हमारे पूरे पाकिस्तान, ये पाकिस्तान में हमने किए हैं। आप बेशक किसी को फोन करके वो बैठा होगा, आपको जवाब देगा बेशक। तो ये जितनी भी हुकूमतें हैं आती तो बिल्कुल इसी तरह से है। बनु उमय्या ने इस्लाम का नाम इस्तेमाल किया, बनु अब्बास ने जो अहले बैत का नाम इस्तेमाल किया, ज़िया-उल-हक ने शरीयत का नाम इस्तेमाल किया। अब इमरान साहब जो रियासत मदीना का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं जी, लेकिन मदीना क्या था और पाकिस्तान क्या आपके सामने है जी। क्या मदीना में बेहयाई थी, कुरियानी थी, नंगी औरतें थी, मगरबियत वहाँ आई हुई थी यानी। यहाँ तमाम ये शैतानी ताकतें लोगों के घरों में डर आई हैं यानी। आप देखें क्या ऐसा पता चलता है कि लोग मुसलमान ही नहीं है। तो इस तरह से ये बनाए गए, लेकिन जो चंद फूल भी किए गए, उन्होंने वहाँ मजालिस भी मुनक़द कराई, दुरूद भी पर अमल कराए। इसके बावजूद सिंध में जाम शोरूम, शिकारपुर, सखर, बातीन मजलिस 40 साल से जारी थी, वो सारी उन्होंने बंद कर दी थी कि आप नहीं कर सकते। जबकि इसमें है मेरे इस मायदे में कि जितनी भी जुलूस है, चाहे आज़ादारी की, चाहे लाइसेंस वाले, चाहे रवायत, वो दस्तूर निकलते रहेंगे, उनमें कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। वहाँ ये मसला नहीं। इसी तरह से यहाँ पर भी आप हैरान होंगे कि अटक के इलाके में मकसद फतेह जंग जो है, वहाँ पर एक ख़वातीन की मजलिस हो रही थी, उनके खिलाफ FIR दर्ज कर दी। मैं आपसे पूछता हूँ कि किसी के घर में स्वयं हो रहा हो, किसी के घर में चेरम हो रहा हो, किसी के घर में बुजुर्गों की बरसी हो रही है, क्या NOC लेना पड़ेगा वहाँ से? और ये रक्स और सरूर की महफिलें जो घरों में जा रही हैं, यहाँ भी NOC देते हैं आप लोग। तो
تو یہ حسین سے کیوں دشمنی ہے؟ یاد ہے کہ حسینیت سے جو بھی ٹکرائے وہ پاش پاش ہو گئے. تو یہاں پر بھی پنجاب میں بھی اوکاڑا میں روایتی جلوس تھا. آپ دیکھیں یہ جو پولیس کے افراد ہیں آپ اس طرح سے جا رہے ہیں جیسے گنڈے ہوتے ہیں بدماش, اور وہ وہاں جا کر اس جلوس کو روک دیتے ہیں بلکہ لاٹھی چارج بھی کرتے ہیں. روایتی جلوس ہے ایک امام بارگاہ سے دوسرے امام, اور وہاں کوئی ایسا نہ جو بندی کا کوئی جھگڑا. دیکھیے یہ جو آپ کہتے ہیں خدا وحدہ لا شریک ہی ہے کہ میرے پاس اگر 5 شیعہ آتے ہیں تو 10-20 بریلوی اور جو بندی آتے ہیں. ہمیں آپ حیران ہوں گے کہ نیکٹر سے ایک شخصیت نے فون کیا تھی, وہ وہابی ہیں. انہوں نے کہا کہ مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے کہ محرم حرام کی آج 6 تاریخ ہے یا 7 تاریخ ہے جی, لیکن جتنے چینل ہیں وہ سب لا میں مصروف ہیں, ڈرامے دکھا رہے ہیں خطرناک اور خبرناک اور کیا کیا چیزیں دکھا رہے ہیں, ہنس رہے ہیں, جبکہ کشمیر میں ہمارے بھائی جو ہیں ان پر مظالم جاری ہیں, فلسطین میں مظالم جاری ہیں. تو آپ انہیں لکھیں نا, تو ہم نے انہیں لکھا جی, کوئی اس کا جواب نہیں. اس موصوفہ نے بھی کہا کہ محرم کے بعد ملیں گے, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. یاد رکھیے اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں تو جب آگے وقت آئے گا پھر ہمارے پاس بھی ٹائم نہیں, پھر دیکھیں گے کہ آپ کیسے یہاں پر پہنچتے ہیں. یہ کرسی چند روزہ ہے جی, اور مان یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اس طرح سے مل کر رہیں. اگر دنیا میں رہیں تو لوگ آپ سے ملنے کے مشتاق رہے, چلے جائیں تو لوگ آپ پر آنسو پائیں. حکمرانوں یاد رکھو, پہلے حکمرانوں کو دیکھ لیا ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے جی, کل آپ کی بھی باری آئے گی جی. تو ہمارا پرزور یہ مطالبہ یہ ہے کہ پنجاب نے جس طرح سے یہ بنائے ہیں اسی طرح دوسرے صوبے بھی بنائیں اور آزاداری میں رکھنا نہ ڈالیں. دیکھیے یہ عمران والا دھرنا نہیں ہوگا جی, یہ وہ دھرنا ہوگا کہ ہر چیز کو دھر دے گا جی. اور پھر ہر چیز آپ بھول جائیں گے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے سیکریٹ پر قبضہ کر کے پرچم عباس لہرایا ہے. ہم وہ ہیں جنہوں نے 8 مہینے ایجوٹیشن کر کے کوئی ریڑھی جرنی نہیں دی, کہ 8 عیسائیوں نے ہمارے ساتھ اپنے گرفتاری دی, اہل سنت و جماعت نے ہمارے ساتھ گرفتاری دی کہ المسلم اخو المسلم, مسلمان کا بھائی ہے جی. لیکن ہم جھکے نہیں, ہم نے جھکایا اور یہ معاہدہ ان سے لیا, اسی ڈکٹیٹر سے لیے معاہدہ لیا. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیے اگر آپ پاکستان کے خیر خواہ ہیں, اندرونی بیرونی دشمن مصروف ہے, سرحدوں پر اشتعال انگیزی جاری ہے, اندرونی طور پر اگرچہ دہشت گردی کا آپ نے کلا کم کر دیا, لیکن اس کے باوجود دہشت گردی ہے, اسے مکمل طور پر ختم نہیں کیا جا سکا. تو جب ایسے حالات ہوں تو آپ تو ماشاءاللہ تمام کے ساتھ ملیں, ملاقاتیں کریں, جو ان کے مسائل حل کریں. جب آپ کے عوام مطمئن نہیں ہوں گے تو دوسرے کس طرح سے مطمئن ہو سکتے ہیں, وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے نہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں, اس کے بعد 9ویں ہیں 10ویں ہیں, تو جتنے ارباب عقد ہیں رائے بڑھنے جانے کے لیے تو بڑے تیار بیٹھے ہوتے ہیں, جائیں, بڑی اچھی بات ہے جی. کبھی آپ نے کسی مشیر وزیر اعظم کو, صدر کو کسی جلوس میں دیکھا, کسی مجلس میں دیکھے؟ ہاں, قائد اعظم محمد علی جناح مجلس میں بیٹھے گئے, لیاقت علی خان مجلس میں بیٹھے ہوئے. یہ لوگ یہاں مجلس میں نہیں آتے ہیں یعنی, کیونکہ ان پر الزام لگ جائے گا یہ حسین کے ساتھ محبت رکھتے ہیں. یعنی پورا میں بتلا رہا ہوں نا, ہماری فوج کا سب سے بڑا نشان کیا ہے؟ نشان حیدر. وہ GHQ میں ایک مرتبہ بھی علی کا نام لیا گیا, اس شخصیت کا نام لیا جا رہا ہے جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا ہے. میرا سوال یہ کہ عمر ابن خطاب نے اسے سپہ سالاری سے کیوں ہٹایا تھا جی؟ سالار دنیا میں سپہ سالار صرف علی ابن ابی طالب ہے. لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. کوئی مرد ایسا پیدا ہی نہیں ہوا, نہ پیدا ہوگا جی. تو آپ کو نشان حیدر, کم از کم حیدر کے تو کچھ بتاتے کہ وہ کیا چیز ہے. یعنی آپ پر واجب تھا, آپ پر لازم تھا. یعنی ہم اپنے وطن کے لیے حب الوطن من الایمان, اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہے. یاد رکھیے
ہم عقیدے پر آنچ نہیں آنے دیں گے. سبحان اللہ. ہم نے کبھی کسی کو چھیڑا نہیں ہے, لیکن ہمیں اگر کوئی چھیڑے گا تو ہم اسے چھوڑیں گے نہیں. جو کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے محرم میں, ایک منٹ, کشمیر میں جو آپ نے کہا کہ ہماری شہر کے حیات ہے, تو اس وقت وہاں جو 34 دن ہو گئے, 35 دن ہو گئے کرفیو ہے, تو جو حکومت پاکستان کی پالیسی ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ درست ہے؟ فضائی حدود کی بھی بات. آپ یہ دیکھیں کہ ٹرمپ کی ملاقات کے فوراً بعد اس نے کہا تھا کہ 7 سے کروں گا. مودی فوری طور پر جو اس نے 370 اور 35A کو منسوخ کر کے وہاں پر اپنی فوج کیوں داخل کی؟ کیا مودی کی اتنی طاقت ہے؟ تو یہ ایک بہت بڑی سازش جو رچائی جا رہی ہے, بالکل اسی طرح سے جس طرح فلسطین کے خلاف ہو, وہاں سے تقسیم کیا گیا, بیت المقدس کو ان کے دار حکومت بنا دیا, گولان پہاڑیوں کو ان کے جز بنا دیا گیا. تو اسی طرح سے یہ چاہتے ہیں. لیکن یاد رکھو کشمیر کا حال ایک ہی ہے, اقوام متحدہ کی قراردادیں کشمیریوں اور فلسطینیوں کی امنگیں, ان کے مطابق اگر فیصلہ ہوگا تو قبول, اس کے علاوہ کوئی قبول نہیں ہے. محرم کے جلوسوں پہ وہاں پابندی ہے, وہاں پہ کشمیر میں بھی عاشورہ کے جلوسوں پر پابندی لگائی گئی ہے. کوئی اب انہیں پتہ, حکمرانوں کو پتہ ہے کہ مودی اور آپ میں کیا فرق ہے. آپ کشمیر کے بارے میں کیوں ایسے کہتے ہیں کہ وہاں جلوسوں پر پابندی لگائی؟ آپ نہیں کہیں یہاں پر کیوں مجالس اور جلوسوں پر پابندی لگا رکھی ہے؟ بتائے نا کہ ہماری پابندی نہیں ہے. اسلام آپ کا نظریہ ہے نا, تو اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا, ایک ضرب ید اللہ, ایک سجدہ شبیری. بتائیے. تو آپ یہ سوال نہیں کر سکتے کہ وہاں مقبوضہ کشمیر میں جلوسوں پر کیوں پابندی, تو فلاں پر کیوں پابندی, تو فلاں پر پابندی. آپ پہلے اپنے آپ کو آزاد کر کے دکھلائیں, تو پھر مودی کیا اس کے بعد بھی جو سارے جلوسوں کو نکالے گئے. دادا جی, یہ ابھی جو ہے امریکہ کی طرف سے بھی بیان آ گیا کہ وہ طالبان کے ساتھ مفاہمتی عمل کو ختم کر رہے ہیں. تو پاکستان اور ان کے درمیان پہلے کہا تھا مفاہمتی عمل کو آگے لے کے چلیں گے, پاکستان مین جو ہے نا وہ کردار ادا کرے گا. اب وہ وہاں پر آ کر انہوں نے ختم آج کر دیا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اس حوالے سے یہ کہوں گا کہ جو وہاں کا صدر ہے افغانستان کا, وہ امریکہ کیوں جا رہا ہے, اس نے کیوں رکاوٹ ڈالی؟ میں نہیں کہوں گا. اس کو خوش کرنے کے لیے کہا کہ یہ معطل ہے. بے شک سارے اندر سے یہ ملے ہوئے ہیں. یہ بہت بڑی منافقت ہے. مومن ہوا ہے جس کا ظاہر اور باطن, بلکہ باطن ظاہر سے بھی زیادہ روشن تر ہوتا ہے. آپ کوئی سوال کرنا چاہتے تھے؟ یاد آ آپ کو سوال کرنا چاہتے ہیں. کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے, جو مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے, اغوا کیا جا رہا ہے, اس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ آپ مجھے بتا رہے ہیں ظلم کہاں نہیں ہو رہا؟ افغانستان میں ظلم نہیں ہو رہا. خوراک بند ہے. افغانستان میں ظلم ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ 17-18 سال ہو گئے. عراق میں, شام میں, لیبیا میں, یمن میں, بہت سی ایک طرف ہے, 40 ملک کی اتحاد کے اندر کیوں نہیں آتا کشمیر کی مدد کے لیے؟ وہاں ہو رہا ہے. اسی طرح سے پاکستان میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے. جی, انتقامی ساری سیاست چل رہی ہے. کہاں انصاف ہے؟ انصاف نظر آنا چاہیے نا جی. کہاں پر انصاف ہے؟ اقضاکم علی ابن ابی طالب, سب سے بہترین دنیا کے چیف جسٹس علی ابن ابی طالب کو کشمیر ہے, فلسطین ہے, جہاں سے بھی ہو رہا ہے. جب تک ہم خود مضبوط نہیں ہوں گے, اپنی خارجہ پالیسی مضبوط نہیں بنائیں گے, اور صرف ٹیلی فونوں پر مسائل حل نہیں ہوتے ہیں, گھروں سے نکلنا پڑتا ہے. جائیں دورے کریں جا کر تمام ممالک ہے, وہ عرب لیگ کے اجلاس بلائے, OIC کے اجلاس بلائے, ویٹو کا حق حاصل کریں, یعنی تو سارے آپ کے مسائل حل ہوں گے. آپ چاہتے ہی نہیں کہ یہ مسائل حل ہوں. آپ کی نیت نیک نہیں ہے جی. اگر آپ اس پر ڈٹ جائیں آج, سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں جی. دنیا میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو لا یا حل ہو کے حل نہ ہو سکتا ہو. اگر اپنے مشرقی تیمور کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے, اگر جنوبی سوڈان جو اس میں اقوام متحدہ کی مدد ہو سکتا ہے, تو کشمیر اور فلسطین میں کیوں نہیں ہوتا؟ اس میں تمام مسلمان افراد جو ان کے پٹھو ہونا چھوڑ دیں, اور عالمی طاقتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے جھکیں گے, آپ کے سارے مسائل حل ہوں گے. بہت بہت تمام آپ کے لیے مقبول منظور ہوں.